بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ لیبر ڈے کیوں منایا جاتا ہے، پس پردہ حقائق کیا ہیں اور اس حوالے سے اسلامی نقطہ نظر کیا ہے، آپ کو آگاہ کیا جائے گا اس ویڈیو میں۔ حسب سابق ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ محترم ناظرین، انسانی حقوق کے نام نہاد علم بردار امریکہ کا ماضی انسانی حقوق کے حوالے سے انتہائی تاریک ہے۔ مزدوروں کی زندگی جانوروں سے بدتر تھی۔ 16 گھنٹے کام اور معمولی تنخواہ تھی۔ 7 دن مسلسل کام تھا اور مزدور کی قسمت کا فیصلہ فیکٹری مالک کے ہاتھ میں تھا۔ چھٹی کا تصور تک نہ تھا۔ فیکٹری مالک جب چاہتا کسی کو کام پر رکھتا اور جب چاہتا بلا وجہ چھٹی کرا دیتا۔ اوور ٹائم کا تصور تک نہ تھا۔ دوران کام اگر مزدور زخمی ہو جاتا یا مر جاتا، تمام اخراجات مزدور کے ذمے تھے۔ ایک امریکی تنظیم جس کا نام فیڈریشن آرگنائزڈ ٹریڈ اینڈ لیبر یونین تھا، اس یونین نے 1884 کو ایک قرارداد کے ذریعے یہ طے کیا کہ 1886 سے مزدوروں کے لیے ایک دن کا کام 8 گھنٹوں پر مشتمل ہوگا، اور طے کیا کہ اس قانون کو نافذ کرانے کے لیے ہڑتالوں اور مظاہروں سے بھی کام لیا جائے گا۔ یہ تحریک تقریباً 3 سال چلی۔ 5 لیڈروں کو سزائے موت اور کئی کارکنان کی قربانی کے بعد 1884 کو اپنا مطالبہ منوانے میں کامیاب ہو گئی۔ مزدوروں نے پولیس سے گولیاں کھا کر اپنی سفید خون آلود شرٹوں کو ہوا میں لہرایا۔ یوں سرخ رنگ مزدوروں کی قربانی اور جدوجہد کی علامت بن گیا۔ 1899 کے بعد 1 مئی کا دن دنیا بھر کے محنت کشوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے اور دنیا کے 66 ممالک میں اس دن چھٹی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے آسٹریلیا میں 888 نامی تحریک چلی اور کامیاب ہوئی۔ 888 کا مطلب یہ تھا کہ دن رات کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ 8 گھنٹے کام، 8 گھنٹے آرام اور 8 گھنٹے خاندانی امور اور دیگر سرگرمیوں کے لیے ہونے چاہیے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فارمولہ 1400 سال پہلے بیان کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تیری ذات اور اہل خانہ کا بھی تجھ پر حق ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی مختصر تاریخ لیبر ڈے کی، اور اس حوالے سے اسلامی نقطہ نظر کیا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدوروں کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مزدور کو اس کی پوری مزدوری دو۔ جو آدمی مزدور کی مزدوری نہ دے گا، قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں اس ظالم کے خلاف دعویٰ کروں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی مزدوری کر کے کماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا بندہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مزدور کے ہاتھوں کو چوم کر اس سے شفقت اور محبت کا اظہار فرمایا تھا۔ دنیا بھر میں جتنے بھی دن منائے جاتے ہیں، وہ مدر ڈے ہو، وہ فادر ڈے ہو یا لیبر ڈے ہو، اسلامی معاشرے میں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک مسلمان جس کے والدین بھی زندہ ہیں اس کا ہر دن مدر ڈے اور فادر ڈے ہوتا ہے، اور اسلام کسی مزدور کے حقوق کو غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے جس قدر حقوق العباد پر زور دیا ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو انسانیت سکون کی سانس لے سکتی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج بھی مزدور پس رہا ہے۔ 21 مئی کی چھٹی سے زیادہ اسے کام ملنے کی خوشی ہوتی ہے کہ آج بچوں کی روزی روٹی کا بندوبست ہو گیا ہے۔ مزدور لیبر ڈے منانے سے خوشحال نہیں ہوگا بلکہ اپنا جائز حق ملنے سے خوشحال ہوگا۔ آج لیبر ڈے صرف سیاست دانوں کی سیاست چمکانے کا ذریعہ ہے، لیکن مزدور آج بھی پس رہا ہے۔